بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام حمیرہ ہے۔ میری عمر 50 سال ہے۔ میری اماں گھریلو خاتون تھیں اور ابا کھیتی باڑی کرتے تھے۔ ہم 3 بہنیں تھیں۔ میں بہنوں میں سب سے چھوٹی تھی۔ ہم جس گاؤں میں رہتے تھے وہاں آج بھی بہت سے پرانے رواج چلتے تھے۔ کچھ تو ہمارے باپ دادا سے بھی پہلے کے لوگوں نے رواج بنا رکھے تھے، اور رواجوں کی بھینٹ اکثر مرد، اکثر عورتیں اور زیادہ تر نوجوان نسلیں چڑھتی ہیں۔ ایسا نہیں تھا کہ گاؤں میں پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے۔ گاؤں کا سردار 16ویں پاس تھا اور میری بہنیں بھی پڑھی لکھی تھیں۔ مجھے بھی پڑھنے کا شوق تھا، میں بھی پڑھ رہی تھی، مگر گاؤں میں سبھی پڑھے لکھے جاہل تھے جو آج بھی پرانی رسم و رواج کو مانتے تھے۔ گاؤں میں آج بھی لڑکیوں کو بھیڑ بکری سمجھا جاتا ہے۔ پرانے لوگ تو چلے گئے ہیں مگر ان کے رسم و رواج آج بھی قائم و دائم ہیں۔ میں نے جب ہوش سنبھالا تو ہر طرف ایک عجیب سی ہلچل دیکھی، ایک عجیب سی گہما گہمی تھی۔ گاؤں کے پرانے رسم و رواج آج بھی نہ جانے کتنی زندگیاں برباد کر چکے تھے۔ گاؤں میں ونی، خون بہا اور ایسی بہت سی پرانی رسمیں آج بھی قائم تھیں۔ اس کے علاوہ عموماً جس رسم کی لڑکیاں شکار ہوتی تھیں وہ یہ تھی کہ گاؤں کا رواج تھا کہ جب بھی گاؤں کی کوئی بچی جوان ہوتی تو اسے ایک جوہر کے پاس ساری رات بٹھا دیا جاتا تھا تاکہ یہ پتہ کیا جا سکے کہ وہ لڑکی ماں بن سکتی ہے یا نہیں۔ اولاد تو رب کی دین ہے اور اولاد مرد کا نصیب ہے۔ اس پر عورت کو بانجھ کہنا یا اس پر اس طرح کے امتحانات میں ڈالنا کہاں کی انسانیت تھی۔ مگر ہمارے گاؤں کے بڑے بزرگوں نے یہ رواج بنا رکھا تھا، مگر اس کے پیچھے چھپے راز سے کبھی کوئی واقف نہ ہوا تھا۔ اس رواج کے پیچھے نہ جانے کتنے لوگوں نے اپنی بیٹیاں اور کتنے بھائیوں نے اپنی بہنوں کو گنوا دیا تھا۔ میں نے بھی اس رواج کے پیچھے بہت بڑا نقصان اٹھایا تھا۔ میری زندگی ہی بدل گئی تھی۔ اماں ابا کی ناپسندیدہ شادی تھی جس کا خمیازہ تعمر ہم بہنوں کو بھگتنا پڑا۔ گھر میں اماں ابا کی توجہ بالکل بھی نہ تھی۔ میری بڑی بہن نے ہی مجھے چھوٹی عمر سے ہی پالا تھا۔ میرے لیے وہی میری ماں تھی اور وہی میرا باپ تھا۔ مگر گاؤں کے اس رواج نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا۔ میں جب 8 سال کی تھی تب ایک روز اماں میری بڑی بہن کو اپنے ساتھ لے گئیں، اور میں جب شام کے وقت گھر لوٹی تو اماں اکیلی تھیں۔ جاتے وقت میری بہن بہت گھبرائی ہوئی تھی، مگر میری اماں کے چہرے پر کوئی ڈر خوف نہیں تھا۔ جب اماں اکیلی گھر لوٹیں تو میں پوچھے بغیر نہ رہ سکی کہ میری بہن کہاں ہے۔ اماں کہنے لگیں کہ جب تو بڑی ہوگی نا تب تجھے بھی بتاؤں گی۔ مگر مجھے اس وقت بس اپنی بہن کا انتظار تھا۔ مگر مجھے اپنی بہن کا انتظار آج تک رہا اور وہ کبھی بھی واپس نہ آئی۔ میں نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا خزانہ کھو دیا تھا۔ میں دن رات روتی رہتی، مگر میری بہن اس روز کے بعد کبھی واپس نہیں آئی تھی۔ میں ہمیشہ اماں سے پوچھتی کہ میری بہن کہاں گئی ہے، تو وہ کہہ دیتی کہ تمہاری بہن کسی کے قابل نہیں تھی اسی لیے وہ مر گئی ہے۔ مجھے اماں کی بات بہت بری لگتی تھی۔ اماں ایسے کیسے کہہ سکتی ہیں؟ لیکن کبھی اماں کی بات کی سمجھ نہ آئی۔ کچھ عرصہ گزرا، میری دوسری بہن کو بھی اماں اپنے ساتھ لے جانے لگیں، مگر اس بار میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنی بہن کو کہیں نہیں جانے دوں گی۔ میں نے اماں کو بہت روکا اور اپنی بہن کا ہاتھ پکڑ لیا، مگر اماں نے مجھ سے میری بہن کا ہاتھ چھڑوایا اور اسے ساتھ لے گئیں۔ مجھے بہت حیرت ہوتی کہ آخر اماں بہن کو کہاں لے جاتی ہیں۔ راز پتہ کرنے کے لیے میں بھی اماں کے پیچھے چل پڑی۔ بہت رات ہو چکی تھی۔ اماں میری بہن کو لیے چلتی جا رہی تھیں۔ میری بہن بہت ڈری ہوئی تھی اور بار بار اماں سے کہہ رہی تھی کہ اگر میں واپس نہ آئی تو، جس پر اماں غصہ ہوتی اور کہتی بس میری ناک نہ کٹوانا۔ مجھے اماں پر بہت غصہ آ رہا تھا، مگر میں خاموشی سے اماں کے پیچھے پیچھے چلتی جا رہی تھی۔ اچانک اماں ایک ندی کے کنارے رک گئیں۔ مجھے رات کے اندھیرے سے بہت خوف آ رہا تھا، مگر میں نے ہمت نہیں ہاری اور اماں کو چھپ کر دیکھنے لگی جو ادھر ادھر دیکھ رہی تھیں، اور پھر بہن کے چہرے پر بڑی سی چادر ڈال کر انہیں وہاں بٹھا کر واپس آ گئی۔ میری بہن پیچھے سے آوازیں دیتی رہ گئی، مگر میری اماں کو ان پر ترس نہیں آیا۔ میں اماں کو ہی دیکھ رہی تھی۔ جب اماں کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ مجھے غصہ ہونے لگی کہ میں وہاں کیا کر رہی ہوں، مگر اس بار میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ میں اماں کو یہ سب کرنے نہیں دوں گی۔ تبھی اماں سے کہا کہ میں اپنی بہن کو یہاں تنہا نہیں چھوڑ کے جاؤں گی، میں اپنی بہن کو ساتھ لے کے جاؤں گی۔ مگر اماں نے کہا کہ صبح تک آ جائے گی وہ واپس۔ میں اماں کے ساتھ گھر واپس آ گئی، مگر پوری رات سو نہ سکی۔ مجھے بہت خوف محسوس ہو رہا تھا۔ یہ سوچ میری جان لینے کے لیے کافی تھی کہ اگر میری بہن بھی صبح واپس نہ آئی تو
میں نے ساری رات جاگ کر کاٹی. مجھے کسی طرف سکون نہیں مل رہا تھا. مجھے تو بس صبح کا انتظار تھا. اگلی صبح گھر میں کوہرام مچ گیا. ہر طرف رونے کی آوازیں آ رہی تھیں. میں جلدی سے کمرے سے نکلی تو سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئی جب سب عورتیں اماں کے پاس بیٹھی رو رہی تھیں اور ان میں اماں سر تھامے بیٹھی تھیں. میں جلدی سے اماں کے پاس گئی اور اماں سے پوچھا کہ آخر اماں کو ہوا کیا ہے؟ آپ اتنی افسردہ کیوں بیٹھی ہیں؟ اور صبح تو آپ ہی نے آنا تھا نا واپس، ابھی تک آئی کیوں نہیں؟ میں جا کر دیکھتی ہوں اماں، آپ ہی کو واپس لے کر آتی ہوں. مگر میری ہمسائی نے میرا ہاتھ تھام لیا اور کرخت لہجے میں بولی، جو عورت اندر سے خالی ہو اس کو بوجھ کیوں بنا کر رکھنا ہے؟ شکر ادا کرو کہ وہ مر گئی. ہمسائی کی بات سے میں اندر تک دہل کر رہ گئی تھی. میں نے بے یقینی سے اماں کی طرف دیکھا جو سر جھکائے بیٹھی تھی جیسے کوئی کبیرہ گناہ کر دیا ہو، مگر میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتی تھی. میں اماں کے پاس گئی اور ان سے پوچھا کہ کیا جو ہمسائی کہہ رہی ہے وہ سچ ہے؟ جس پر اماں خاموش نظروں سے میری طرف دیکھا اور پھر ہاں میں سر ہلا دیا. یعنی میری بہن اس دنیا میں نہیں رہی. دوسری بہن کے بعد تو جیسے میں جینا ہی بھول گئی تھی، ہمیشہ چپ چپ رہتی. اماں بھی اب مجھ سے عجیب رویہ رکھتی، بات بات پر جھڑکتی. میں جب اماں سے پوچھتی کہ اماں ایسے کیوں کرتی ہیں تو کہتی کہ تم بیٹیوں نے میری عزت کہیں نہیں چھوڑی. میں حیرانگی سے اماں کو دیکھتی رہ جاتی. وقت کا کام ہے گزرنا تو وہ گزر ہی جاتا ہے. میں بھی جوان ہو گئی تھی. اماں نے مجھے بے حد خوبصورتی سے تیار کیا، دلہن کی طرح سجایا. میں نے اماں سے پوچھا کہ یہ سب کیا کر رہی ہیں تو کہنے لگی کہ مجھے یقین ہے تم میرا سر جھکنے نہیں دو گی. آج تم جوان ہو گئی ہو اور رواج کے مطابق آج تمہیں بھی آج جوہر کے پاس بھیجا جائے گا تاکہ یہ جانا جا سکے کہ تم ماں بن سکتی ہو یا نہیں. اماں کی اس بات پر تو میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں. میں نے اماں سے کہا کہ کیا اب لوگ یہ بتائیں گے کہ میں ماں بن سکتی ہوں یا نہیں؟ یہ تو اللہ کے کام ہے نا، تو پھر اللہ پر ہی چھوڑ دینے چاہیے. میں اس رواج کا شکار نہیں ہوں گی، میں ہرگز وہاں نہیں جاؤں گی. مجھے اماں کی بات نے بہت غصہ دلایا تھا. اماں نے جو زیورات مجھے پہنائے تھے میں نے غصے میں اتار پھینکے اور اپنی جگہ سے اٹھ گئی. اماں نے مجھے روکا اور کہنے لگی کہ اگر آج میں تمہیں وہاں نہیں چھوڑ کر آؤں گی تو وہ لوگ تمہیں اٹھا کر لے جائیں گے جس سے ہماری بدنامی ہوگی. یہ تو گاؤں کا برسوں پرانا رواج ہے کہ لڑکی جیسے ہی جوان ہو اسے جوہر کے پاس چھوڑاؤ تاکہ علم ہو سکے کہ وہ ماں بن سکتی ہے یا بانجھ ہے. اور جو لڑکی اگلے دن زندہ ملتی ہے وہ ماں بننے کے قابل ہوتی ہے اور اس کی شادی ہو جاتی ہے، اور جو لڑکی غائب ہوتی ہے اسے بانجھ سمجھ کر بھول جاتے ہیں. اور یہ رسم و رواج ہمارے بزرگوں نے بہت سوچ سمجھ کے بنائے ہوں گے. اسی لیے تم بھی اب جاؤ گی. میں بھی نئی نئی جوان ہوئی تھی جب مجھے بھی اس جوہر پر بٹھا دیا گیا، لیکن میری روح کانپ گئی جب آدھی رات کو ایک آدمی وہاں آیا اور مجھے اپنے ساتھ لے گیا. مجھے بہت خوف محسوس ہو رہا تھا. میں اس آدمی کا چہرہ تو نہ دیکھ سکی کیونکہ میرے چہرے پر بہت بڑی کالی چادر ڈال دی گئی تھی جس سے میں کسی بھی چیز کو دیکھ نہیں پا رہی تھی اور نہ ہی جانتی تھی کہ مجھے کہاں لے جایا جا رہا ہے. بہت لمبا سفر تھا جو مجھے طے کرنا تھا، مگر میں نے سوچ لیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے میں اس رسم کو ختم کر کے رہوں گی. اس رسم کے پیچھے جو گھنونا کھیل کھیلا جا رہا ہے وہ ختم کر کے رہوں گی. میرا ہاتھ جس آدمی کے ہاتھ میں تھا اس نے مجھے ایک جگہ روک دیا اور میرے چہرے سے چادر ہٹا دی. مگر سامنے کا منظر دیکھ کر تو میری روح کانپ گئی جب مجھے ایک کمرے میں بھیجا گیا. اس کمرے میں بہت سی لڑکیاں تھیں جن کے ساتھ نازیبا حرکتیں کی جا رہی تھیں. سامنے کا منظر دیکھ کر میرا تو وجود کانپنے لگا. یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ مجھے اپنی بینائی پر یقین نہیں آ رہا تھا. ایک آدمی آگے بڑھا اور دوسرے آدمی سے کہنے لگا کہ یہ بھی نئی آئی ہے لڑکی. وہاں ہر طرف کی لڑکیاں تھیں. میرے گاؤں کی وہ لڑکیاں بھی تھیں جن کو میں جانتی تک نہ تھی. وہ سب لڑکیاں رو رہی تھیں اور خود کو بچانے کی کوشش میں تھیں، مگر وہاں کسی کو بھی ترس نہیں آ رہا تھا. مجھے بھی ایک جگہ پر بٹھا دیا گیا تھا. وہاں سب خوبصورت لڑکیاں تھیں. میں بھی بہت خوبصورت تھی جیسے میری باقی بہنیں. میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہاں دو اور لڑکیاں آئیں جو بدصورت تھیں. وہاں کھڑے مرد آپس میں باتیں کرنے لگے اور پھر ان کو اگلی صبح گھر واپس بھیج دیا گیا، مگر مجھے واپس نہ بھیجا گیا. میں سمجھ گئی تھی کہ یہاں کچھ تو ایسا ہو رہا ہے جو ہمارے گھر والوں کو نظر نہیں آ رہا. یہ کون سی جگہ تھی میں یہ بھی نہیں جانتی تھی،
مجھے وہاں سے ایک اور کمرے میں لے جایا گیا، مگر میری حیرت کی تو انتہا تب نہ رہی جب وہاں پر مجھ سے بھی زیادہ حسین لڑکیاں موجود تھیں، مگر ان کے چہرے ظلم کا نشانہ بنا کر بگاڑ دیے گئے تھے۔ مجھے اس کمرے میں چھوڑ کر میرے ساتھ جانے والا لڑکا وہاں سے چلا گیا کہ ایک لڑکی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور کہنے لگی کہ خود کو بچا لو، ان لوگوں سے خود کو بچا لو، ورنہ یہ تمہیں بھی کسی کے قابل نہیں چھوڑیں گے۔ اس کی بات سن کر میرا دل کانپ گیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آخر یہاں کیا ہوتا ہے، تو کہنے لگی کہ یہاں بانجھ پن کے نام پر خوبصورت لڑکیوں کو قید کر لیا جاتا ہے، یہاں ان پر ظلم کرنے کے بعد بہت زیادہ پیسوں میں ان کو آگے دوسرے ملک میں بیچ دیا جاتا ہے، کیونکہ رسم و رواج گاؤں کی ہر بیٹی پر لاگو ہوتے ہیں، تبھی جو لڑکی بدصورت ہوتی ہے اسے واپس بھیج دیا جاتا ہے۔ یہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ وہ ماں بن سکتی ہے، اور جو خوبصورت لڑکیاں ہوں ان کو یہاں پر ہی قید کر لیا جاتا ہے، یہ ظاہر کر کے کہ وہ بانجھ ہیں۔ مگر اس گھٹیا رواج کے پیچھے گاؤں والے اپنی عزتیں بھی نہیں بچا پاتے، ان کو اس بات سے جیسے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ میں اس لڑکی کی بات پر بہت افسردہ ہو گئی اور اس کے قریب ہو کر بیٹھ گئی اور اس سے کہنے لگی کہ یہاں سے بھاگنے کا کون سا راستہ ہے۔ میری بات پر وہ طنزیہ ہنسنے لگی اور کہنے لگی کہ پوچھنے کا فائدہ نہیں ہے، یہ لوگ بہت ظالم ہیں، تمہیں جان سے مار دیں گے اگر تم چوک گئی اور پکڑی گئی، جیسے تمہاری بڑی بہنوں کو مار دیا تھا۔ وہ بھی بہت ہمت والی تھیں اور یہاں سے بھاگنا چاہتی تھیں، مگر ہمیشہ پکڑی جاتی اور آخر کار ان کو مار کر جنگلات میں پھینک دیا گیا۔ اپنی بہنوں کے ذکر پر میں حیرت سے اس لڑکی کی طرف دیکھنے لگی۔ مجھے حیرت سے اپنی طرف دیکھتا پا کر وہ مسکرا دی اور بولی کہ پریشان مت ہو، میں تمہیں جانتی ہوں، میں تمہاری بڑی بہن کی دوست ہوں، میں تمہارے گھر بھی آیا کرتی تھی۔ سامنے بیٹھی لڑکی کی طرف جب میں نے غور سے دیکھا تو مجھے کچھ یاد آیا کہ یہ میری بڑی بہن کی سہیلی تھی اور اکثر ہمارے گھر آیا کرتی اور ہم لوگوں کے ساتھ کھیلا کرتی تھی۔ پھر اچانک یہ غائب ہو گئی۔ گاؤں کی سب عورتیں کہتی تھیں کہ وہ کسی لڑکے کے عشق میں پاگل تھی، اسی لیے بھاگ گئی ہے۔ میں تو منہ پر ہاتھ رکھے اس حسین لڑکی کو دیکھ رہی تھی جو خوبصورتی کی مثال تھی، مگر اب وہ پہچان میں نہیں آ رہی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں نے اس لڑکی سے پوچھا کہ مجھے پتہ بتا دو، میں یہاں سے بھاگ جاؤں گی، میں اب مزید کسی بھی لڑکی کو اس جہالت کا حصہ نہیں بننے دوں گی۔ جس جگہ پر مجھے رکھا گیا تھا وہاں سے ایک سرنگ نکلتی تھی جو گاؤں کے کھیتوں میں جاتی تھی۔ اب مجھے آدھی رات کا انتظار تھا۔ میں جلدی سے اپنی چادر ٹھیک کرتے ہوئے اس سرنگ سے نکلنے لگی تھی، مگر اسی وقت ایک آدمی آیا اور مجھے وہاں سے لے گیا۔ مجھے ایک اندھیرے کمرے میں بند کر دیا گیا تھا، مگر میں نے ہمت نہیں ہاری۔ میں اپنے اللہ سے دعا کرتی رہی اور جو صورتیں یاد تھیں وہ پڑھتی رہی۔ آزمائش کا وقت تھا مگر میں نے صبر سے کاٹا تھا۔ اس کمرے میں ریت ہی ریت تھی۔ اگلی صبح ایک حبشی نما آدمی مجھے لیے اپنے سردار کے پاس گیا۔ میں نے ہاتھ میں ریت اٹھا لی تھی۔ میں نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ میری نظر سامنے اٹھی تو پلٹنا بھول گئی، کیونکہ وہاں دیو نما آدمی بیٹھا تھا جو بے حد خوفناک تھا۔ وہاں کھڑے سب لوگ میرا سودا کر رہے تھے۔ اس روز سمجھ آیا کہ انسانی جان کی قیمت کیا ہے۔ ایک عورت لوگوں کے لیے آج بھی بھیڑ بکریاں ہی ہیں۔ میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور ہاتھ میں پکڑی ریت اپنے ساتھ کھڑے دیو نما آدمی کی آنکھوں پر پھینک کر وہاں سے بھاگ نکلی۔ میں اندھا دھند بھاگ رہی تھی۔ نہ جانے مجھ میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی تھی۔ شاید مجھے اپنی عزت زیادہ عزیز تھی۔ میں بھاگتے ہوئے اپنے گھر آ گئی، مگر میری روح کانپ گئی جب سامنے ہی کچھ سال پہلے کا واقعہ دہرایا جا رہا تھا۔ گاؤں کی عورتیں اماں کے آس پاس بیٹھی رو رہی تھیں۔ میں جلدی سے آگے بڑھی اور اماں کے قدموں میں بیٹھ گئی کہ اماں، یہ گاؤں کے لوگ ٹھیک نہیں ہیں، یہ اپنی بچیوں کو رسم و رواج کی بھینٹ چڑھا رہے ہیں۔ آپ لوگ سب جو بیٹیوں کے جوان ہوتے ہی ان کا معائنہ کروانے بھیجتے ہیں، وہ محض گناہ کا کنواں ہے۔ وہاں آپ کی بیٹیوں کا معائنہ نہیں کیا جاتا، ان کی عزتوں کے ساتھ کھیلا جاتا ہے، کیونکہ آج تک کسی نے یہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کی کہ گاؤں کی لڑکی جو واپس نہیں آتی تو پھر کہاں جاتی ہے۔ کیوں سب کے دل پتھر ہو گئے ہیں؟ میں جو حقیقت دیکھ کر آئی ہوں وہ کسی قیامت سے کم نہیں ہے۔ خوددارا اپنی بیٹیوں کو ان پرانی رسموں کی بھینٹ نہ چڑھائیں۔ پورے گاؤں کی عورتیں مجھے سن رہی تھیں۔
ان عورتوں میں سردار کی بیوی اور بیٹی بھی موجود تھی، مگر اس بات کا مجھے علم نہیں تھا۔ کچھ روز گزرے کہ گاؤں میں عجیب سی ہلچل مچ گئی۔ پتہ کرنے پر علم ہوا کہ اب گاؤں کے سردار کی بیٹی جوان ہو گئی ہے اور اسے جوہر کے پاس بٹھایا جائے گا۔ سارا گاؤں سردار کے گھر کے باہر کھڑا تھا۔ مجھے بھی بہت تجسس تھا کہ آخر سردار کا کیا فیصلہ ہوگا، مگر شاید وہ بھی اس گھنونے کام سے ناواقف تھا، تبھی اپنی جوان اور بے حد خوبصورت بیٹی کو وہاں بھیج دیا۔ سردار کی بیوی مسلسل رو رہی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا بیٹی سردار کی ہو یا کسان کی، مگر بیٹیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں۔ تبھی میں رات کے وقت سردار کے پیچھے چل پڑی اور ایک جگہ چھپ کر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر گزری کہ میں اٹھ کر آگے جانے لگی تھی جب ایک اور عورت وہاں آئی جس نے لمبی سی چادر لی ہوئی تھی۔ وہ ادھر ادھر دیکھتے آگے بڑھی اور اس سردار کی بیٹی کو اٹھا کر لے گئی۔ مجھے کافی حیرت ہوئی۔ تجسس کے مارے میں بھی چہرہ چھپائے اس عورت کے پیچھے چل پڑی۔ عورت چلتے چلتے سردار کی بیٹی کو ایک جھونپڑی میں لے گئی جو گاؤں سے کچھ دور تھا۔ میں بھی اس جھونپڑی کے پاس چلی گئی اور اس جھونپڑی میں سے ٹوٹی پھوٹی کھڑکی سے جھانک کر دیکھنے لگی، مگر اندر کا منظر دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ جب میں نے اندر سردار کی بیوی اور بیٹی کو دیکھا، دونوں ایک دوسرے کے گلے لگی ہوئی تھیں، مگر میری جان تو اس وقت نکلی جب سردار کی بیوی اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ شکر ہے میں تمہیں اٹھا لائی، ورنہ تمہارا باپ تمہیں بھی آگے بیچ دیتا۔ نہ جانے کب ختم ہوگا اس کا یہ ظلم گاؤں والوں پر۔ کوئی اتنا ظالم بھی کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے بہت حیرت ہوئی یہ سب سن کر۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، جہاں ایک باپ اپنی ہی بیٹی کا دشمن بنا بیٹھا تھا۔ میں خاموشی سے جھونپڑی کے اندر چلی گئی۔ سردار کی بیٹی اور بیوی مجھے دیکھ کر ایک دم گھبرا گئی، مگر میں نے ان کو تسلی دی کہ میں ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گی۔ میں نے سردار کی بیوی کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور اس کو سمجھایا کہ جب تک ہم عورتیں اپنے لیے نہیں بولیں گی تب تک ہم پر یہ ظلم ہوتا ہی رہے گا۔ سردار کی بیوی روتے ہوئے کہنے لگی کہ یہ سب سردار کا کیا دھرا ہے۔ سردار کو بیٹیاں بالکل پسند نہیں تھیں، مگر اللہ نے مجھے 4 بیٹیاں ہی دیں۔ سردار نے دوسری شادی کر لی لیکن اس سے بھی 2 بیٹیاں ہوئیں۔ تب سے سردار نے یہ رواج بنا لیا اور سب سے پہلے اپنی بیٹیوں کو اس رواج کی بھینٹ چڑھایا اور اپنی بیوی کو طلاق دے دی، مگر مجھے نہ چھوڑ سکا کیونکہ میں ایک بڑے گھر کی لڑکی تھی۔ مگر جب میری بیٹی جوان ہوئی تب میرے شوہر نے مجھے بتائے بغیر اس کو جوہڑ پر بھیج دیا اور مجھے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی تھی۔ اسی لیے میری عزت کے خلاف بات میں برداشت نہیں کر سکتا، تبھی اس کا نکاح کرایا ہوں۔ اس روز کے بعد کبھی بھی سردار کی بیٹی نہ ملی کیونکہ اسے بھی سردار نے بیچ دیا تھا۔ سردار کی بیوی کی بات سن کر میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یعنی آج بھی اتنے تعلیم یافتہ ہونے کے بعد لوگوں میں انسانیت کی اتنی کمی تھی۔ بیٹیاں تو رحمت ہوتی ہیں، کوئی کیسے اتنی نفرت کر سکتا تھا؟ اگر یہ سب مجھ پر نہ گزرا ہوتا تو یقیناً مجھے سردار کی بیوی کی باتوں پر یقین نہ آتا، مگر میرے ابا کو بھی ہم بیٹیوں سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، کیونکہ اول تو ان کی ناپسندیدہ شادی، اس پر بیٹیوں کا پیدا ہونا ابا کو ہم سب سے دور کر گیا تھا۔ ہم تینوں بہنوں نے جتنی بھی پڑھائی کی وہ سب ہماری اماں کی وجہ سے تھی۔ ہماری اماں کو بھی ہم سے کوئی سروکار نہیں تھا، مگر پھر بھی نہ جانے کیوں ہمیں پڑھا گئی۔ میں نے سردار کی بیوی سے کہا کہ ہمیں کچھ ایسا کرنا پڑے گا کہ سردار کی یہ فوج اس گھٹیا کام سے دور ہو جائے اور اس گاؤں کو اس بے وجہ کے رواج سے نجات مل جائے۔ سردار کی بیوی نے میرا ساتھ دینے کے لیے حامی بھر لی۔ اب ہم گاؤں کی سب لڑکیوں اور ان کے گھر والوں کو اس بات کی تلقین کرتے کہ اس رسم سے دور رہیں۔ میری ایک سہیلی تھی جس کا بھائی پولیس میں تھا، میں نے اس سے بات کی تو پہلے تو اس نے سردار کے خوف سے میری مدد کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کا خوف فطری عمل تھا، مگر ہم عورتیں اکیلی پورے گاؤں کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھیں۔ میری سہیلی کا بھائی کسی صورت بھی میرا ساتھ دینے کے لیے تیار نہ تھا، مگر جب میری سہیلی نے اپنے بھائی سے درخواست کی کہ کل کو جب اس کے ساتھ یہ سب ہوگا تو کیا وہ برداشت کر پائے گا، تو میری سہیلی کے بھائی نے دل برداشتہ ہوتے میرا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ سردار کو اس کی اصلیت دکھانے کے لیے میرے لیے یہی کافی تھا کہ میرے اس نیک کام میں میرا کوئی ساتھ دے رہا تھا۔ سہیلی کے بھائی نے اپنی پوری ٹیم تیار کر لی تھی۔
ہم نے سب سے پہلے اب اس جگہ پر جانا تھا جہاں پر رواج کے نام پر لڑکیوں کی عزت کے ساتھ کھیلا جاتا تھا۔ ہمیں اب رات ہونے کا انتظار تھا۔ میری ہمسائی، جس کی بیٹی ابھی نئی جوان ہوئی تھی، ہمسائی اسے لیے جوہڑ پر بٹھائی آئی۔ پورے گاؤں میں سردار کی بیٹی کے واپس نہ آنے پر بہت سی باتیں ہو رہی تھیں۔ میں نے اور سردار کی بیوی نے سردار کی بیٹی کو اسی جھونپڑی میں چھپا دیا تھا تاکہ وہاں تک کوئی نہ پہنچ سکے۔ میری سہیلی کا بھائی بہت شاطر دماغ کا تھا۔ اس نے بہت اچھے طریقے سے اس اڈے پر قبضہ کر لیا جہاں یہ گھنونا کھیل کھیلا جاتا تھا۔ ہم نے سردار کو اس سب کی کانوں کان خبر نہ ہونے دی تاکہ وہ ہمارے لیے کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ کھڑا نہ کر دیں۔ میں اور میری سہیلی کا بھائی اپنا کام کرتے رہے اور جلد ہی ہمیں اس سب کا نتیجہ بھی مل گیا۔ جس رات میری ہمسائی کی بیٹی کو جوہڑ پر بٹھایا گیا، اس رات میں اور میری سہیلی کا بھائی اس لڑکی کا پیچھا کرنے لگے۔ میری سہیلی کے بھائی نے اس سارے منظر کی ویڈیو بنا لی تاکہ کل کو کچہری میں دکھایا جا سکے۔ اب فیصلہ کورٹ میں ہی ہونا تھا، کیونکہ گاؤں کی پنچایت جب خود گناہوں میں ملوث ہو تو وہ کسی بھی فیصلے کا حق کھو دیتے ہیں۔ میں اسی رات دوبارہ اسی جگہ پر گئی جہاں سے اپنی عزت اور جان بچا کر بہت مشکل سے باہر نکلی تھی، مگر اس مرتبہ میرے ساتھ ایک مرد بھی تھا۔ میری سہیلی کے بھائی نے جو ٹیم تیار کروائی تھی، اس ٹیم نے اس اڈے پر تمام گناہ گاروں کو پکڑ لیا تھا، اور جب سب کو پنچایت میں لایا گیا تو سردار کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ پنچایت کے سامنے جب ان گنڈوں سے پوچھا گیا کہ ان کا ساتھ دینے والا کون تھا تو ان سب نے پورے گاؤں کے سامنے سردار کا نام لیا۔ سردار کا وجود تو زلزلوں کی زد میں آ گیا تھا۔ پولیس نے سردار کو اپنی حراست میں لے لیا اور فیصلہ جج کے ہاتھ میں دے دیا۔ سردار کو اپنی سرداری کا ناجائز فائدہ اٹھانے اور اس گھنونے کھیل میں حصہ بننے پر عمر قید کی سزا اور ایک بھاری بھرکم جرمانہ ادا کرنا پڑا۔ جب سردار کو قید ہو گئی تو ہر کوئی ان رسم و رواج کو ختم کرنا چاہتا تھا، مگر گاؤں سے سردار کے جانے کے بعد بھی ابھی بھی کچھ پرانے بزرگ باقی تھے جو ان رسموں کو ترک کرنے کے خلاف تھے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ انسان کو کسی کی تکلیف تبھی سمجھ نہیں آتی جب تک وہ خود اس تکلیف سے گزر نہ جائے، یا جب تک وہ خود اس تکلیف میں مبتلا نہ ہو جائے۔ انسان کی یہی حقیقت ہے، وہ کسی کی تکلیف میں کھڑا ہو کر تماشائی تو بن سکتا ہے، مگر اپنی تکلیف میں کھڑے تماشائیوں کو دیکھ کر ان کو برا بھلا کہتا ہے۔ اپنی تکلیف پر یہ کہنا آسان ہے کہ سامنے کھڑے تماشائی ہیں، بے حس ہیں، مگر جب خود ان تماشائیوں میں کھڑے ہو جائیں تو پھر سامنے والے کی تکلیف محض مذاق لگتی ہے۔ میں نے اپنی ہمت نہ ہاری تھی۔ میں اس گاؤں سے ان غیر مناسب رسم و رواج کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہتی تھی۔ اس سب کے لیے سب سے پہلے میں نے اپنے اللہ سے مدد مانگی، کیونکہ وہی مدد کرنے والا رحمان ہے۔ میں اس نیکی کے سفر میں بغیر اللہ کی مدد کے کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے لوگوں کو اپنی خدمات پیش کی، جن میں لوگوں کو اپنی بیٹیاں پڑھانے پر آمادہ کیا، اور اس کے بعد بے وجہ رسم و رواج کو ختم کرنے کی تلقین کی۔ سب کو ان کی ذات کی اہمیت بتائی کہ انسان خود کے لیے بہت اہم ہے، اپنی عزت نفس کو کسی بھی صورت میں مجروح نہ کیا جائے، اور نہ ہی کسی بھی حاکم کے عائد کردہ رواج پر اپنی نسلوں کو قربان کیا جائے۔ آپ کی اولاد بس آپ کی ہی ہوتی ہے، ان کو کسی بھی غیر کے حکم کا غلام نہ بنایا جائے۔ جب اللہ نے ہر انسان کو آزاد پیدا کیا ہے تو پھر کیوں ہم لوگوں کے غیر مناسب حکم پر سر خم کر دیتے ہیں؟ میری یہ رواجوں کو ختم کرنے کی مہم بہت کامیاب ٹھہری۔ آدھے سے زیادہ گاؤں میری طرف ہو گیا تھا، مگر جہاں اچھائی ہو وہاں برائی بھی ہوتی ہے۔ گاؤں کے کچھ لوگ میرے بہت خلاف تھے، کیونکہ میں نے ان کے سردار کو جیل پہنچایا تھا، اور اس کی حقیقت سب کے سامنے آیا کرتی تھی۔ ہمارے گاؤں میں جو نیا سردار منتخب کیا گیا وہ نہایت شریف انسان تھا، اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنا جانتا تھا۔ میرے لیے اس کی حکومت کے بعد زیادہ آسانی ہو گئی تھی۔ میں نے جب اس سے پرانی سرداری ختم ہونے پر بات کی تو اس نے میری بات بہت توجہ سے سنی اور مجھے سراہا بھی کہ میں نے بہت نیک کام کیا ہے۔ انہوں نے مجھے اس بات کا یقین دلایا کہ وہ میرے ہر نیک کام میں میرے ساتھ ساتھ ہوں گے۔ انسان نیک راستے پر چلنے لگے تو اللہ بھی ہر طرف سے مدد کر دیتا ہے۔ نیکی کے راستے بے شک مشکل ہوتے ہیں، مگر ان کی منزلیں بہت پرسکون اور آرام دہ ہوتی ہیں، جبکہ گناہوں کے راستے یقیناً بہت آسان ہوتے ہوں گے، مگر ان کی منزلیں بے حد خوفناک ہوتی ہیں۔
سردار نے جو راستہ چنا وہ گناہوں کا آسان راستہ تھا، مگر اس کی منزل بے حد تکلیف دیتی ہے، جبکہ میں نے نیکی کا راستہ چنا جو بہت تکلیف دہ تھا، جس میں مجھے ہر جگہ سے صرف کانٹے ہی ملے، مگر میں اپنا دامن بچاتی بچاتی ایک پرسکون اور خوشیوں سے بھری منزل تک پہنچ گئی۔ میں کبھی کبھار سوچتی تھی کہ کاش اتنی سمجھ بوجھ اگر مجھے پہلے ہوتی تو یقیناً آج میری بہنیں بھی میرے ساتھ ہوتی، جنہوں نے مجھے ماں بن کے بھی پالا اور باپ بن کے بھی۔ میں نے اپنا جو نقصان بھگتا وہ ناقابل معافی تھا۔ میں نے سردار کو کبھی نہ معاف کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس کی نفرت نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا، مگر اس کی نفرت کی وجہ سے ہی پورا گاؤں میرا بن گیا۔ مجھے میرے نام سے جانا جاتا تھا۔ اللہ نے مجھے بے انتہا عزت بخشی تھی۔ میں گاؤں کے چھوٹے سے گھر میں کسان کی بیٹی تھی، مگر اللہ نے مجھے ایک اونچے مقام پر کھڑا کرنا تھا۔ تبھی گاؤں کے سردار جو بہت عزت رکھتے تھے اس کے مقابلے میں لا کر کھڑا کیا، اور مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میں اپنی تمام آزمائشوں میں کامیاب ٹھہری۔ اپنا نقصان تو میں کسی صورت بھر نہیں سکتی تھی، مگر گاؤں کی تمام بچیوں کو بچا کر مجھے ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے میں نے اپنی بہنوں کو لوگوں کے ظلم سے بچا لیا ہے۔ میری بہادری اور میری نیکی کو دیکھتے ہوئے میری سہیلی کے بھائی نے میرے گھر رشتہ بھیجا۔ میری اماں کو اور میرے ابا کو بھی یہ رشتہ منظور تھا۔ لڑکا بھی اچھا بھلا تھا، مجھے بھی اس سے کوئی مسئلہ نہ تھا۔ خوش اسلوبی سے رشتہ طے پایا اور نکاح کی تیاریاں شروع کر دی گئی، مگر اس مرتبہ تمام رسم و رواج کے خلاف جا کر میں نے سادگی سے نکاح پڑھوایا۔ جہیز جیسا بوجھ ختم کیا تاکہ لوگ اس سب سے بھی سبق حاصل کر سکیں کہ بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں، مگر آج کل کے فضول رسم و رواج نے بیٹیوں کو بوجھ بنا دیا ہے۔ نکاح کے بعد ولیمہ کیا گیا جس میں امیر بھی اور غریب بھی بلائے گئے تاکہ لوگوں میں امیری اور غریبی جیسے طعنے ختم ہو جائے۔ آج میں اپنے شوہر کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزار رہی ہوں۔ جیسی میں نے اپنی زندگی گزاری اور جو اپنی زندگی سے سیکھا، میں نے وہ سب کچھ اپنی اولاد کو بھی سکھایا۔ اللہ نے مجھے 4 بیٹیاں دی ہیں اور 2 بیٹے بھی دیے ہیں، مگر میں نے ہمیشہ اپنے اللہ کا شکر ادا کیا ہے کہ اس نے مجھے اپنی رحمت سے نوازا ہے۔ میں نے اپنی بیٹیوں کو 4 دیواری میں قید نہیں کیا اور نہ ہی غیروں کے رسم و رواج کا محتاج رکھا، بلکہ ان کی اہمیت ان کو بتائی اور ان کو اس معاشرے میں جینے کا طریقہ سکھایا۔ آج مجھے ایک بات سمجھ آ گئی کہ میری زندگی کا مقصد کیا تھا۔ اللہ انسان کو تو بہت پیدا کرتا ہے، مگر خاص کسی کو بناتا ہے جس میں اسے کسی قسم کی قابلیت نظر آتی ہو، اور ہر انسان ہی قابل ہوتا ہے، مگر یہ انسان پر منحصر ہے کہ وہ کون سا راستہ چنتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔